پہلے تو قرآن پاک ختم کریں، بار بار اس کو کور ٹو کور آپ نے ایٹ لیسٹ تین الگ الگ جیوگرافیکل لوکیشنز کی تفاسیر پکڑیں، صرف برصغیر کی تفسیر نہ پکڑیں. میں ظاہر ہے آپ سب برصغیر کے لوگ ہیں، ہم سب، تو میں برصغیر کے علماء کرام کے علاوہ کوئی چیز ریکمینڈ کروں گا تو آپ کو شاید تھوڑا سا دقت ہو، مگر ضروری ہے کہ آپ عرب علماء کرام کی تفسیر پڑھیں، ضروری ہے یہ، ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ دوسرا پرسپیکٹو کیا ہے. ایک چیز. دوسری چیز، ٹائم لائن کے اوپر تفسیر کھولیں کہ 500 سال پہلے کے علماء کرام کی تفسیر کون سی ہے، اور 300 سال پہلے کے علماء کرام کی تفسیر کون سی ہے، اور آج کل کی کون سی ہے. یہ دونوں الگ الگ ڈائمینشن سے آپ کو کاؤنٹر پرسپیکٹو دیکھنے پڑیں گے. پھر جب قرآن پاک کی تفسیر ہو چکی ہوں، پھر میں آپ کو سیرہ کے بعد، سیرہ جس نے پڑھ لی ہے، میں تو قرآن پاک سے بھی پہلے سیرہ ریکمینڈ کرتا ہوں کئی دفعہ، کیونکہ سیرہ سمجھ آئے گی تو قرآن پاک کی آدھی آیتیں سمجھ آ جائیں گی، ورنہ قرآن پاک کی کافی ساری آیتیں تو نبی علیہ السلام کی ان زندگی کے واقعات کی بنا کے اوپر اور ان کے اوپر پلیس کی گئی ہیں. تو پتہ کیسے چلے گا جس کو غزوہ بدر نہیں پتہ چلا، اس کو غزوہ احد نہیں پتہ چلا، اس کو بنی اسرائیل اور سورہ آل عمران کیسے سمجھ آئے گی، سورہ انفال کیسے سمجھ آئے گی. سو دیر آر سو مینی تھنگس جو کہ سیرہ کے تھرو آپ کو سمجھ آئیں گی. جب آپ کو یہ اسی سے اسٹینسل ریلیٹڈ کریٹ ہو جائے، میں ایک بات یہ پوری کر لوں، جب آپ فلاسفر کو پڑھتے ہیں نا تو یاد رکھیے گا وہ اسٹینسل آپ کے پاس ہونا چاہیے. فار ایگزامپل آپ ڈیکارٹے کو پڑھیں، جو کہ مجھے کورس میں پڑھنا پڑا، جب تک اسٹینسل نہیں ہوگا نا، چلے میں بائبل کی ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے کانوینٹ اسکول میں نا بہت زیادہ مجھے وہ ٹائم میں نے لگایا کہ اس کو بائبل کو باقاعدہ انہوں نے مجھے رٹوا دیا تھا بائبل، مگر قرآن پاک کے اسٹینسل کے اوپر پتہ چلتا تھا کہ بائبل میں کیا چیز جو ہے وہ واقعی میں ایک ویٹ رکھتی ہے، ایک سبسٹینشیل ویلیو کا فلسفہ دیا گیا، اور کچھ ایسی چیزیں جو کہ آپس میں کاؤنٹر کرتی ہیں. بہرحال میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کو قرآن اور سیرہ پوری طریقے سے نہیں نا ازبر، اور یہ اتنی کوئی بڑی سائنس نہیں ہے قرآن پاک اور سیرہ کو ایٹ لیسٹ 2 یا 3 پرسپیکٹو سے پڑھ لینا. میں زیادہ سے زیادہ سال کا کورس بتا رہا ہوں آپ کو، سال کے اندر ہو جائے گا یہ کورس اگر آپ پوری کانشیسنیس کے ساتھ آپ کریں، کیونکہ آپ نے بچے پالنے ہیں نا، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے. سو دیر آر سو مینی تھنگس جو کہ قرآن اور سیرہ کے تھرو آپ کو اسٹینسل کریٹ کر دیں گے. اس کے بعد آپ جب ابن القیم کو پڑھیں گے یا جوزی کو پڑھیں گے، یا میں مثال دے رہا ہوں غزالی کو پڑھیں گے، تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنے ریلیونٹ باتیں کر رہے تھے اور کتنی وزنی باتیں. اسٹینسل کے بغیر آپ نے کوئی اور کتاب پڑھی تو وہ کتاب آپ کا اسٹینسل بن جائے گی. So it's a very big problem that we don't really a lot of very good readers. میں بہت سارے سینکڑوں ایسے ریڈرز کو جاتا ہوں جو روز کتابیں پڑھتے ہیں، میں قرآن پاک نہیں پڑھتے ہوں، کیونکہ قرآن پاک کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہم نے کر دیا مسلمانوں نے کہ اس کا ترجمہ بھی ایسا کیا کہ وہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. ایٹ لیسٹ انگلش والا ترجمہ تو شیکسپیئر کا باپ بھی نہیں پڑھ سکتا. So it's a problem that we all have. بچوں کو عربی سکھا دیں تو آسانی ہو جائے گی. قرآن حفظ سے بہتر ہے کہ بچے کو اس عمر عربی سکھا دی جائے، تو قرآن پاک حفظ کرے یا نہ کرے قرآن پاک سمجھ ضرور جائے گا. حافظ قرآن پاک سمجھ تو نہیں سکتا نا. سو مقصد تو قرآن پاک سمجھنا ہے. سو ضرور حفظ کرائیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں نعوذ باللہ، مگر اس عمر میں بچے کو عربی سکھا دیں تو قرآن پاک کے اس ترجمے کی مجبوری نہیں رہے گی اس کو. So it's another angle of giving you of where to start from. اگر عربی بچے سیکھنا چاہتے ہیں یا پیرنٹس سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی آسان طریقہ بھی ہے؟ جی، میں اپنے پیجی پہ بھی پورا اسکول ہے جو کہ عبدالعلام زیدی صاحب چلا رہے ہیں سر آن لائن، میں ان کو ہی ریکمینڈ کرتا ہوں ہر بچے، کیونکہ وہ کورونا کے ٹائم پہ بچے جا کے پڑھ نہیں سکتے تو وہ زوم پہ سکھاتے ہیں اور بہت ہی اچھے ریزلٹس ہیں الحمدللہ ان کے. سو وہ آپ ان سے رجوع کر لیں، آن لائن کلاسز شروع کروائیں، ایٹ لیسٹ بچوں کی تو کروائیں. وہ کلاس بناتے ہیں 5 بندوں کی، اور یہ وہ اکیلے نہیں ہیں. آپ گوگل پہ جائیں، آپ کو وہ بھی بڑے مل جائیں گے جو کہ بچوں کو آپ کے آن لائن ٹریننگ شروع کریں گے. کورونا میں آپ کہیں بھیج بھی نہیں سکتے نا بچے کو بھی سیکھنے، اور بچہ صرف ماحول سے زبان سیکھتا ہے، کتابوں سے زبان نہیں سیکھتا. تو وہ ماحول جو ہے نا وہ کلاس کا بننا ضروری ہے تاکہ بچے آپس میں کنورس کر سکیں. مگر یہ پہلے ہو نہ ہو، اب مسلمان کی سب سے بڑی مجبوری ہے کہ وہ عربی سیکھے. یہ مجبوری، اگر شوق نہیں بھی ہے تو سوئی مجبوراً آپ کو سیکھنی پڑے گی. 500 تو فرقے بن گئے ہمارے، ہمیں عربی نہیں آتی اس لیے اتنے فرقے بنتے ہیں. ہر بندے کی اردو ماننی پڑتی ہے ہمیں. سو یہ آسان کر کے بتا رہا ہوں، عربی بہت
بڑی مجبوری ہے. امام شافعی نے کہا جس کو عربی نہیں آتی قبر میں سوال ہوگا اس کا. اتنے بڑی بات انہوں نے کر دی کہ چھوڑے گا نہیں, کوئی بچے گا نہیں, کوئی مسلمان کی, تم نے عربی کیوں نہیں سیکھی. حالانکہ وہ فلسطینی عرب تھے شافعی, ان کے دور میں تو قرآن کے ترجمے بھی نہیں ہوتے تھے. انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ لوگ اس نہج سے ہٹ رہے ہیں جس نہج پہ اللہ تعالیٰ سائیکالوجی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو سمجھ آ گئی. میں پھر بھی آپ کو لنک بھیج دوں گا جو کہ جن سکولز کے ساتھ میں ایٹ لیسٹ میرا لنک ہے, آن لائن سکول جو عربی سکھا رہے ہیں, تو وہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ وہ معاملات شروع کروا دیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی.